بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو پیار بھرا سلام۔ آج اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے جو عقل کو دنگ کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک شخص نے آپ سے 3 ایسے سوال کیے جس نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ سوال کیا تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کو کیا جواب دیے، آئیے جانتے ہیں۔ میرا حال یہ ہے کہ فتنوں سے مجھ کو محبت ہے جبکہ حق سے مجھ کو نفرت ہے، اور میں نماز میں بغیر وضو کے پڑھتا ہوں۔ میرے پاس زمین پر وہ ہے جو آسمان پر اللہ کے پاس نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غضبناک ہو گئے۔ اس آدمی کو سزا دینے ہی والے تھے کہ یہ سن کر حضرت علی مسکرانے لگے کہ حضرت علی کیوں مسکرائے، اور عمر نے پھر کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ کتاب احسن القصص میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی انتہائی خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کہ ذکر تسبیح میں مصروف تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا، میرا حال یہ ہے کہ فتنوں سے مجھے محبت ہے جبکہ حق سے مجھے نفرت ہے، اور میں نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر وہ ہے جو آسمان پر اللہ کے پاس نہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر غضبناک ہو گئے، اٹھ کر اس آدمی کو سزا دینے والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر ہنسنے لگے اور کہا، یا امیر المومنین، یہ شخص جو فتنوں سے محبت کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و دولت اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک تم لوگوں کا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور حق سے نفرت سے مراد اس کی موت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، موت کی مدہوشی کا آنا حق ہے، اور یہی ہے جس سے تو بھاگتا ہے، سو موت تو حق ہے۔ اور بغیر وضو کے صلاۃ سے مراد نماز کی نہیں بلکہ درود پاک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، اور درود کے لیے وضو لازمی نہیں ہے۔ اور یہ آدمی جو کہتا ہے کہ اس کے پاس زمین پر وہ ہے جو آسمان پر اللہ کے پاس نہیں، تو اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہیں، کیونکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے، اے نبی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، کیا خوب کہا ابو الحسن نے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اپنی مشکلوں سے جہاں علی میرے ساتھ نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوب محبت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرتے جب تک حضرت علی کی مشاورت شامل نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قربان جائیں اس اللہ کا ذکر کرنے والوں پہ کہ جس نے ایسی گہری بات کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حیران کر دیا۔